ناظرین گرامی السلام علیکم۔ انسانی دلوں کو ہلا دینے والا یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے، جس کو سن کر پتھر دل بھی پانی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری اردو یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک محفل میں بیٹھے تھے تو ایک اجنبی اس محفل میں آ کر بیٹھ گیا، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد دو نوجوان بھی اس کے پیچھے آئے اور اس آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے کہ اے امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، سو ہمیں انصاف دیا جائے۔ یہ سن کر جناب عمر نے اس اجنبی سے دریافت کیا کہ کیا یہ دونوں نوجوان سچ کہہ رہے ہیں، جس پر اس نے جواب دیا، امیر المومنین، ان کا والد اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا اور میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے مار دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن میرا اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جس پر آپ نے فرمایا اس کی سزا موت ہے، جس پر اس نے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور درخواست کی کہ میرے بیوی بچوں کا دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے۔ وہ دونوں نوجوان اسے معاف کرنے پر تیار نہ ہوئے، جس پر اس نے اعتراض کیا، امیر المومنین، مجھے صرف اتنا موقع دیا جائے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جا کر اس انجام کی اطلاع دے کر واپس آ سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفل میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ ہے کوئی جو اس اجنبی کی ضمانت دے سکے، جس پر محفل میں سکتہ طاری ہو گیا۔ وہاں موجود کوئی بھی شخص اس اجنبی شخص کے ٹھکانے اور قبیلے سے واقف نہ تھا، لیکن جب آپ نے دوبارہ یہی سوال دہرایا تو ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر، سوچ لو، اگر یہ اجنبی 3 دن تک واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں ہمیں تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک، اگر یہ شخص واپس نہ آئے تو میری گردن اڑا دی جائے۔ ناظرین گرامی، وہ شخص 3 دن کی مہلت لے کر چلا گیا۔ پھر 3 دن بعد نماز عصر کے بعد جب سب لوگ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اس اجنبی شخص کی آمد کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ وہ شخص کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ غروب آفتاب تک یہاں نہ پہنچا تو اس کے بدلے یہ سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے منظور ہے، اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی جہاں سورج غروب ہونے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ شخص ہانپتا کانپتا اس مجمع میں آ پہنچا اور خود کو سزا کے لیے حاضر کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا، اے اجنبی شخص، اگر تو یہاں واپس نہ آتا، ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ٹھکانے کے بارے میں نہیں جانتا تھا اور تو آسانی سے اپنی جان بچا سکتا تھا، تو پھر آخر کس جذبے کے زیر اثر تو نے واپسی کا فیصلہ کیا؟ جس پر اس مرد صحرائی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ایک تو میں نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور واپس آؤں گا، اور دوسرا اس مرد قلندر کی عزت اور جان کا پاس بھی تھا جس نے مجھ اجنبی کی ضمانت دی۔ میں اپنے بیوی بچوں کو کھلے صحرا میں اللہ کے سپرد کر کے آ گیا ہوں اور اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر آپ نے اس اجنبی شخص کی ضمانت کیوں دی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال بھی گزرے کہ ہمارے درمیان اعتماد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا مجرم حاضر ہے، اور اگر تم کہو تو سزا پر عمل درآمد کیا جائے۔ لیکن وہ دونوں نوجوان جو اس منظر کو دیکھ کر آپ دیدہ تھے، انہوں نے عرض کیا،
اے امیر المومنین، ہم بھی نہیں چاہتے کہ کسی کے دل یا دماغ میں یہ خیال آئے کہ ہمارے درمیان اخوت و مروت اٹھ گئی ہے، اس لیے ہم بھی اس شخص کو اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور اس طرح نہ صرف اس شخص کی جان بخشی کر دی گئی بلکہ تاریخ اسلام کی یہ مثال ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔